اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہے ہماری، یہ وہ کامن کویسچنز ہیں جو مجھ سے لوگ واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں یا لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ان کچھ کویسچنز کا جو ہے نا آج میں آپ کو آنسر بتاؤں گا۔ ویسے میں واٹس ایپ پہ بھی دے دیتا ہوں آنسر، لیکن یہ ایک ویڈیو کی شکل میں فرسٹ ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے بھائی جان کہ سفلی اور کالے علم میں کیا فرق ہے۔ یہ دو چیزیں، عمل تین قسم کے ہوتے ہیں: نوری علم، سفلی علم اور کالا علم۔ نوری علم وہ ہوتا ہے جو پیور جو ہے نیکیوں کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے، نماز، قرآن، تہجد، تسبیح، قرآنی آیات، اللہ کے اسماء الحسنہ، دعائیں، درود شریف، ان کی مدد سے جو علم ملتا ہے نا آپ کو، یہ جو طاقت ملتی ہے، اگر آپ اس سے کسی کا علاج کریں گے یا اس سے آپ کوئی کام لیں گے نا تو وہ بیسیکلی روحانی علم ہے۔ روحانی علم کا جو ہے نا وہ عامل وہ چہرے سے نظر آئے گا، اس کے چہرے پہ نور ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، اور نماز ہی کیا اس کے علاوہ وہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کرے گا، تہجد بھی پڑھے گا۔ مطلب ایک ایسا بندہ کہ جو جس کی چہرہ دیکھیں تو کہتے ہیں جی کہ بندہ منہ سے نکل جائے سبحان اللہ، اتنا بار ہونا، کتنا نورانی چہرہ۔ اس طرح کا بندے سے اگر آپ دعا بھی منگا دیں نا تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بندے سے آپ اللہ کہ جی یہ دعا کر دیں، یہ میرے بچے کو دم کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ شو ہو۔ بعض اوقات اس طرح کے بندے اپنے آپ کو شو بھی نہیں کرتے، بس پھونک مار دیں گے، جلتے جلتے پیار کر دیں گے، ہاتھ لگا دیں گے بچے کے سر پہ، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا نوری علم۔ دوسرا ہے سفلی علم۔ سفلی علم وہ ہوتا ہے جو نوری سے ہی نکلا ہوا علم ہے۔ مثلا کہ آپ قرآن شریف کی آیات ہیں لیکن ان کے ساتھ نا ان کو باموکل پڑھنا، ٹھیک ہے، یا عزیمت پڑھنا۔ عزیمت جو ہے وہ ایک منتر کی شکل میں ہو سکتی ہے، عزیمت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کوئی دعا کی شکل میں ہو سکتی ہے، کچھ یہ بھی پاسبل ہے کہ دو تین آیتوں کو مکس کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، مطلب ایک آیت کا کچھ حصہ ہوگا، دوسرے کا کچھ، تیسرے کا کچھ حصہ، اور یہ اپنے آپ کو اوریجن کرتے ہیں کہ جی ہم جن جنات کو یا جن چیز کو بلا رہے ہیں نا، جس کے لیے چلا کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلم غیر مسلم، وہ ان سب کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سفلی ہوتا ہے۔ 90% لوگ سفلی کو ہی کالا علم کہہ کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں کالے علم کی اتنی زیادہ شرائط ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک کوئی کالے علم کا بندہ نہیں دیکھا جو ماہر ہو۔ ہاں، سفلی علم کے میں نے دیکھے ہیں، کالے علم کا نہیں دیکھا۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نوری پازیٹیو علم ہے، سفلی پازیٹیو کے اندر سے انہوں نے نکالا ہے اور نیگیٹو والی سائڈ پہ، اور کالا علم یا بلیک میجک وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ ہوگی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، سوال نمبر 2، کہ عامل کا پتہ کس طرح چلتا ہے؟ یہ عامل ہے، دیکھیں عامل کا ہر بندے کو پتہ نہیں چلتا، کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ پڑھائی کرنا شروع کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے سے اگر گزرے گا نا، اگر وہ عامل ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کے پاس جو علم ہوگا اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جی یہ جو بندہ گیا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی روحانی طاقت بھی ہو سکتی ہے، سفلی طاقت بھی ہو سکتی ہے، جادو جنات، بہرحال طاقت ہے۔ یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ اس کے کچھ لوگ ظاہری حلیے سے بھی دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کی حجرے میں گئے ہیں یا کسی کے وہ درگاہ پہ گئے ہیں، آپ کو وہاں پہ کوئی بندہ ملا ہے، اب آپ جج کر رہے ہیں کہ بندہ کس طرح کا اس کا عکس ہے، پاکیزہ صاف ستھرا کپڑے اس کے ہیں، اس نے ہاتھوں میں کیا پہنا ہوا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، اس کا پاکی پلیتی کا خیال رکھ رہا ہے کہ نہیں، اس کے منہ سے جو ہے وہ خاموشی ہے کہ وہ گالیاں دے رہا ہے، غصے میں ہے۔ مطلب یہ کچھ نشانی ہیں جو کہ ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے پاس کون سا علم ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے جی پتہ کرنے کا، جیسے کہ اگر مجھے کہا جائے نا جی بتائیں جی یہ فلاں عامل سفلی کا عامل ہے کہ نوری کا عامل ہے، اور میرے پاس علم اگر نہ ہو تو اب میں ایک اور چیز سے جج کر سکتا ہوں۔ ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں نا اپنی حاجات لے کے، آپ ان حاجات پہ غور کریں۔ ایک بندہ اگر یہ کہے نا کہ جی میں محبت کی شادی کرنا چاہتا ہوں، حب کا عمل کوئی بتا دیں، ایسا عمل جس سے جو لڑکی والے ہیں وہ ان کے گھر والے جو ہے نا میرے لیے پازیٹیو جو ہے ان کا رسپانس ہو جائے، میں رشتہ بھیجوں، شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، یا جی میرے جو ہیں وہ یہ مسئلے حل ہو جائیں، میرے گھر لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے، میری بیوی کے ساتھ بڑی ناچاکی ہے وہ ختم ہو جائے، یا بچہ گم ہو گیا ہے، کوئی روزی رزق کا مسئلہ ہے، کوئی دل نہیں لگتا میرا کام میں، اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی نا وہ بیسیکلی نوری کے اوپر آئیں گی، ٹھیک۔ اب کوئی بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہو کہ جی میں ایک ایسی لڑکی سے پیار کرتا ہوں جو پہلے سے شادی شدہ ہے،
جس کے بچے ہیں، کوئی ایسا سسٹم ہو جائے کہ ان کے گھر میں ناچاکی ہو جائے، اس کی طلاق ہو جائے اور وہ میرے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، یا پھر میں فلاں بندی سے چاہتا ہوں وہ کسی بھی طرح میرے پاس آ جائے، نکاح وغیرہ ہو نہ ہو، مطلب میں اس کو بس حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا پھر مجھے جی دولت چاہیے، چاہے تو آپ کہیں تو میں مشکل سے مشکل کام کروں گا، وہ کہ آگے سے کہیں گے جی ہڈیاں لے کے آؤ اور یہ کوئلے میں یہ لکھ کے لاؤ اور یہ دل کے اوپر یہ تویز لکھو، مطلب وہ اس قسم کے کام، جو کہ ہر وہ کام جو غیر اسلامک ہوگا، نکاح جو ہے امر ربی ہے، اس کے اندر کوئی نہیں آتا کہ جی میں نکاح شکا کرواؤں یا گھر میں نہ چاہ کے، یہ کام کوئی نوری علم والا کبھی نہیں کرے گا، یہ کام ہمیشہ سفلی والا کرے گا۔ جدائی ڈال دینا، لڑائی جھگڑا پڑھا دینا، کاروبار تباہ کر دو جی اس کا، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اسے اگر آگ لگ جائے، اسے اگر بچہ نہ ہو یا ہو کے مر جائے، ٹھیک ہے، ان کے گھر میں ویرانی آ جائے، وہ کہے گا جی قبر کی مٹی اٹھاؤ، اس پہ یہ کرو دم، پھر یہ دانے لے کے آؤ، پھر گھر پھینکو، یہ سب چیزیں جو کروا رہا ہوگا نا، وہ بیسیکلی سفلی عمل کا بندہ کروا رہا ہوگا۔ تو جو کام ہوتا ہے نا کہ نیچر آف ورک، اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ نوری علم کرتا ہے کہ سفلی علم کرتا ہے۔ نوری علم والا کبھی کسی کی طلاق کے کام کو نہیں پکڑے گا، نوری علم والا کبھی یہ نہیں کہے گا جی دشمن تباہ و برباد ہو جائے، ہاں یہ کہے گا جی آپ سے کہے گا جی مجھے یہ بندے نے پریشان کیا، وہ آپ کو کوئی دعا بتا دے گا کہ جی یہ آپ پڑھیں گے تو وہ آپ سے ہٹ جائے گا، مطلب وہ اپنے مسئلوں میں پڑ جائے گا، آپ سے ہٹ جائے گا، آپ کو بلا وجہ تنگ نہیں کرے گا، یہ نہیں ہے کہ جی وہ تباہ ہو جائے گا، اس کے گھر میں یہ موت ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کرے گا۔ اچھا جی، اگلا ہے جی ہدیہ۔ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، مطلب اگر جیسے آپ کسی عامل کے پاس گئے، ان سے آپ نے کہا جی مجھے یہ کام ہے، یہ مسئلہ، تو وہ آپ کو ہدیے کا کہیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں کہتے، لوگ خوشی سے کو دے جائیں، اب جو نہیں کہتے ان کو کوئی 100 روپے بھی دے دے وہ بھی رکھ لیں گے، 500 دے دے وہ بھی رکھ لیں گے، آپ کئی دن بعد گئے ہیں، آپ کو مٹھائی لے گئے، کوئی پھل لے گئے، وہ بھی رکھ لیں گے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسپیسیفک کہتے ہیں، مثلا جی تم نے اب آنا نا تو اتنے قسم کے پھل اتنی اتنی کوانٹٹی میں لے کے آنے، یا جی ایک کالا بکرا چھری پھروا کے لے کے آنا ہے، یا اتنی مرغیاں لے کے آنی ہیں، مقصد یہ ہے، یا کلیجی اتنے لے کے آنی ہے، مقصد یہ، یا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پیسے مانگ لیں گے، اتنے 1000 روپے جی پہلے لگے گا، پھر میں آپ کو کام کروں گا، اتنے ٹائم میں ہوگا، اور اس کی جی یہ گارنٹی وغیرہ، یہ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ جو ہدیہ ہے نا، ہدیہ آپ اگر اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو دے دیں، وہ تو کہ کوئی ہر بندہ دیکھیں آج کل کے دور میں مجبور ہے، ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی کے ہاتھوں اور مسئلے مسائل، اگر آپ کسی کو عقیدت کے طور پہ کچھ پیسے یا کچھ انعام یا کوئی پھل یا کوئی کپڑا دیتے ہیں، وہ آپ کی اس سے عقیدت ہے، اس سے ہدیے سے میں منع نہیں کرتا، یہ بلکہ ایک پیار محبت بڑھانے کا طریقہ ہے۔ لیکن اسپیسیفک کر دینا، جیسے ایک پیرنی تھی، میں جانتا ہوں ان کو، میں ایک دفعہ دیکھا تھا انہیں، ان کے پاس عورتیں بڑی جاتی تھیں، وہ جی مجھے جی 7 رنگ جو ہے نا ان کے سوٹ، اور جی 7 اتنی جو ہے نا وہ ایک گائیں، اس طرح کی عجیب عجیب سی وہ باتیں کرتی تھی، پھل جو ہے اتنے قسم کے لے کے آنے ہیں، ہر منگل کو، ہر جمعرات کو ایک جو ہے نا وہ بکرا لے کے آئے، ادھر آنا ہے میرے پاس، مقصد اس طرح کے سوال۔ تو ہدیہ جو ہے وہ عاملین مانگتے ہیں، کچھ اوپنلی مانگتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ آپ کو اشاروں میں کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں اگر آپ کو لگے کہ کوئی بندہ صحیح ہے، ایک نمبر بندہ ہے، آپ کے کام صحیح کر رہا ہے، آپ کو گائیڈ کر رہا ہے پراپر، تو اس کو ہدیہ تھوڑا بہت آپ دے دیں جو آپ کی استطاعت ہے، تو یہ میرے حساب سے ایک بری چیز نہیں، ایک اچھی چیز ہے۔ ایک اگلا سوال تھا جی، کہ میں نے کسی جگہ پہ ایک بندے نے مجھے پوچھا کہ جی جو لوگ یوٹیوب پہ مطلب عاملین ہیں وہ اپنی شکل کو نہیں دکھاتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فراڈ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو شکل، جن کی ویڈیو آمنے سامنے آتی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کی شکل جو نہیں دکھانا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کا نا ایک ویو ہوتا ہے، مطلب میں اگر کہوں نا جو عامل ہوگا تو میرے مائنڈ میں ہوگا کہ جی ایک بوڑھا آدمی ہوگا جس کی اتنی لمبی داڑھی ہوگی، جس کا محراب اتنا ہوگا، جس کے بال ایسے یہ، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ایسے ہوتے، کچھ لوگ کلین شیپ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ خالی مونچھیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہو سکتا، یا وہ کام نہیں کر سکتے، یا وہ نوری علم نہیں کر سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ شکل، اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے علاقے میں، اپنے مطلب رشتہ داروں میں نہیں چاہتے کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، وہ کسی دفتر میں بھی کام کر سکتے ہیں، کوئی بینک میں بھی کام کر سکتے ہیں، کرتے ہوں گے، ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو چھپا ہوا رکھیں، لیکن علم ہے وہ بانٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس کا مقصد یہ ہے بتانے کا یہ کہ یوٹیوب پہ یہ نہیں ہے کہ جس کی شکل آ گئی وہ صحیح ہے اور جس کی شکل نہیں ہے وہ غلط ہے، یہ چیز جو ہے نا یہ سوچنا غلط ہے۔ اب ایک سوال ہے جی، میں کتنے ٹائم میں عامل بنوں گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے ہی چلے میں کچھ چیز سامنے آ جاتی ہے،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو 2-3 سال کو چیز سامنے نہیں آتی. جتنا لیٹ کو چیز سامنے آئے یا جتنا لیٹ آپ تسخیر کے عمل میں جائیں اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. جتنا جلدی سامنے چیزیں آئیں گی اتنا ہی جلدی ناکامی کا چانس زیادہ ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ اس پہ محنت کرتے جائیں گے نا آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے جائیں گے. کوئی اگر آپ کو ریجت ہو جاتی ہے, کوئی آپ کے اوپر کوئی چلہ ایسا ہو گیا جس میں آپ ڈر گئے, بھاگ گئے, بے ہوش ہو گئے, تو آپ کہ اگر وہ پڑھائی آپ کی اچھی ہوگی نا, مطلب آپ نے 3-4 زکاتیں دی ہوں گی, تو آپ بتاتے خود بھی اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ آپ ان چیزوں کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ کا استاد ہوگا تو وہ بالکل کنٹرول کر لے گا. مائنڈ میں رکھیں کہ 4 سے 5 سال جو ہے نا اتنا ٹائم لگتا ہے. کوئی بھی آپ کو عمل دے گا بھی نا, ایون کہ کوئی آپ کو مکلات وغیرہ کہ کوئی آپ کو کوئی استاد بھی دے گا نا, تو وہ پہلے آپ سے لازمی 2-3 سال آپ سے مشقیں کروائے گا, آپ کو ایک خاص حد تک مضبوط کر لے گا. اس کے بعد وہ آپ کو جو ہے نا علم پراپر جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا, اس سے پہلے نہیں کرے گا. کیونکہ اس میں علم ٹرانسفر کرنے میں بھی جو ہے نا بہت ساری شرائط ہوتی ہیں کہ یہ چیز اس کو سنبھالنے کے قابل ہونا چاہیے بندہ. اچھا جی, اگلا سوال ہے جی حضرات کون کر سکتے ہیں؟ حضرات کہتے ہیں کسی بندے کے اوپر کوئی جن ہے, چڑیل ہے, کچھ بھی ہے, آپ اس کو حاضر کیسے کریں گے؟ مختلف طریقے ہوتے ہیں. مطلب جس چیز کے آپ عامل ہیں آپ اس کو پڑھتے ہیں, اس بندے کو سامنے بٹھا کے پھر آپ اپنی جو بھی آپ کی پاور ہے آپ اس کو پڑھ کے اس پہ پھونک مارتے ہیں, وہ ایٹومیٹیکلی اس کا جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جو چیز ہوگی وہ تھوڑی دیر کے بعد برداشت نہیں کرتی اور وہ سامنے آ جاتی ہے. لیکن یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ حضرات نہ کریں اگر آپ عامل پر مکمل نہیں ہیں. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کے بندے کے اوپر, کسی بچی پہ, کسی بچے پہ کوئی جنات کا سایہ ہے, تو کبھی کبھی وہ اس کے اوپر آتے ہیں اور وہ بیچاری مشکل میں یا تکلیف میں رہتی ہے. تو اگر آپ اس کو حاضر کرنا شروع کر دیں گے نا, اس سے سوال جواب کرنا شروع کر دیں گے, تو یہ پھر وہ اس طرح کی پاسبلٹی ہے کہ وہ پھر آپ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. وہ چون چیخنا شروع ہو جائیں گے. وہ مطلب ایک چیز جس کا چند بندوں کو پتا تھا وہ ساری دنیا کو پتا چل جائے گا, وہ پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہوگی, وہ چیز بڑھ جائے گی. حضرات کرنے کے بعد جادو سے بڑھ جاتا ہے اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک سوال تھا جی اگلا, کیا کسی کا اسیب یا کسی کی وہ پڑی یا کسی کا جن حاضر کر کے اس کو اپنے بس میں کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں جی, یہ ٹوٹلی رونگ ہے. ایک بندے کے اوپر کوئی پری ہے سپوز, آپ اس کو حاضر کر لیتے ہیں, اس کا نام پوچھ لیتے ہیں, اس سے سارا کچھ پوچھ لیتے ہیں, کیا کام کر سکتی ہو, کتنے عرصے سے اس کے ساتھ, وہ سب کچھ بتا بھی دے. پھر بھی اگر آپ کوشش کریں نا کہ جی وہ چیز اس سے اٹھ کے آپ کے پاس آ جائے یا اس کو چھوڑ دے اور آپ کے پاس آ جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. وہ یہاں ختم ہو جائے گی یا وہ چلی جائے گی, جو بھی چیز ہے. یہ بھی پاسبل ہے جانے کہ وہ تھوڑے عرصے بعد کسی دوسرے کو بھیج دے, کوئی دوسرا آگے اس پہ, مطلب وہ ایک آپ کا جو جسم ہے نا اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر پھر وہ چیزیں آتی رہتی ہیں. تھوڑا ٹائم بعد آ سکتی ہیں, 2-4 سال 5 سال بعد, لیکن پاسبلٹی ہوتی ہے اگر آپ احتیاط نہ کریں تو. اس کی احتیاطیں بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کوئی چیز ہے تو آپ کہیں جی وہ چیز نا میرے اوپر ایز سچ آ جائے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال, آپ کسی عامل سے پوچھیں بھائی جان آپ پرٹیکولر بتائیں آپ کے پاس علم ہے کون سا. ایک تو جنرل انفارمیشن ہے نا, جیسے میں کہوں جی میں نے یہ بھی علم کیا, یہ بھی پڑھا, یہ بھی پڑھا ہے, میں نے جی سورہ مزمل کا بھی چلا کیا ہے, میں نے سورہ جن کا بھی کیا ہے, میں نے چیل کاف کا بھی کیا. مقصد ایک تو یہ ہے نا, ایک پرٹیکولر جو پکا عامل ہوگا کہ اس کو کون سا علم ملا ہوا ہے جس کی میراث اس کے پاس ہے اور جس کے بیس کے اوپر وہ علاج کرتا ہے, یہ وہ کبھی نہیں بتائے گا, اس کو ہڈن رکھے گا. کیونکہ اگر وہ کسی کو بتا دینا کہ میرے پاس اس علم کی طاقت ہے, تو یہ پاسبل ہے کہ اس علم کا اس سے زیادہ طاقتور عامل کو اس کے سامنے آئے گا اور اس سے ساری چیزیں چھین لے گا, ود ان سیکنڈ چھین لے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دوسری چیز ہوتی ہے جی, اگر کسی کے بعد جادو جنات ہے نا تو ان کی کوئی نہ کوئی شرائط ہوں گی. مطلب کوئی بھی کام کرنے کے اکارڈنگلی تم نے دن میں ایک حصہ یہ کام کرنا ہے, یہاں پہ یہ رکنا ہے, اس جگہ پہ جانا ہے, یہ پڑھنا ہے, یہاں پہ پانی میں پھول, مطلب مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. یہ شرائط ہوتی ہیں جب آپ کے سامنے آتا ہے نا آخری دن, تو اس کے ساتھ طے کی جاتی ہیں. کوئی بھی عامل وہ شرائط کسی کو نہیں بتاتا. ٹھیک ہے جی. وہ شاید اگر بتائے گا تو پھر وہ چیز اس سے پیچھے ہٹ جائے گی. مثلا ایک ایگزامپل میں نے سنی تھی کہیں پہ کہ کسی بندے کے پاس نا ایک بال تھا, تو وہ جب اس نے بلانا ہوتا تھا نا تو اس کو آ کے قریب کرتا تھا تو وہ چیز حاضر ہو جاتی تھی. پھر اس سے وہ جو بات بوت کرتا تھا, جو کام شام دیتا تھا, اس نے کسی کو بتا دیا, انہوں نے جی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بتانے کی یہ سزا دی کہ وہ بیچارہ گر گیا اور اس کی نا دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں. اس کو سزا ملی کہ تم نے یہ بات بتائی. آخری سوال یہ ہے کہ جی عاملین کے درجے کون سے ہوتے ہیں؟ میں درجے آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے علم کا. آپ کے پاس علم آ جاتا, علم کے تھرو آپ دم کر سکتے ہیں.
آپ کے سامنے کوئی بھی پیشنٹ آیا، آپ اس کو دم کریں گے، فون پہ بھی ہو سکتا ہے دم، آمنے سامنے بھی ہو سکتا ہے، دم کر کے پانی دے دیں، تویز لکھ کے دے دیں یا ویسے پھونک مار دیں، اور جو مریض ہوگا وہ آپ کے دم سے بہتر ہو جائے گا۔ ایون کہ ایسا بھی ہوا کہ شوگر کا کوئی مریض ہے، وہ چل پھر نہیں رہا، بہت پریشان ہے، بہت اس کو تکلیف ہے، کمزوری بہت زیادہ، آپ کے دم کرنے سے بہتر محسوس کرے گا۔ دوسرا ہے جی علم کا آ جانا، دم سے اگلا پروسیس ہے۔ علم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ جو بندہ بھی سامنے آتا ہے نا، آپ اس کا نام وغیرہ پوچھتے ہیں، والدہ کا نام پوچھتے ہیں، اور اس کے متعلق آپ کو کافی ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس علم کے تھرو جو انفارمیشن ہے نا وہ میکسیمم جو ہوتی ہے پریزنٹ کی اور پاسٹ کی ہوتی ہے، فیوچر کی جو ہوتی ہے نا یہ سمجھنے بہت کم ہوتی ہے، اور جو فیوچر کی ہوتی ہے اس میں آپ 70-80% نا اندازے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی پاسٹ کو وہ ایکوریٹلی آپ کو بتا دے گا، تو اس سے لوگ بڑے امپریس ہو جاتے ہیں کہ جن کے پاس بڑی طاقت ہے۔ پھر اس سے اگلا ہے جی جنات ہونے ہیں آپ کے پاس۔ جن ایک ہو سکتا ہے، پیری کہتے ہیں ایک پورے خاندان کو، ایک ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی جنات ہو سکتے ہیں۔ جنات سے لوگ کام لیتے ہیں مختلف، پھر ان کے اکارڈنگلی ان کو چیزیں ہدیہ دیتے ہیں جنات کو، ہر کام کے جی یہ سیڑھی رکھ کے آنی ہے، یہ کلیجی لے کے آنی ہے، یہ دل لے کے آنا ہے، اس ہڈی پہ یہ لکھنا ہے، اس کے اوپر یہ کپڑے لے کے آنے ہیں، مطلب اس طرح کی مختلف کیٹیگریز ہیں، لیکن وہ جنات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اس سے اگلا ہوتا ہے جی موکلات۔ موکلات بیسیکلی جنات سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے کہ جو پرٹیکولر ایک چیز، مطلب کوئی آیت ہے نا اس کا ایک موکل بھی ہوگا، یہ بڑی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ موکلات تک جانے کے لیے جو ہے نا جنات، جب آپ موکلات تک پہنچ جاتے ہیں نا پھر جنات آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتے۔ مقصد آپ یہ کہہ لیں کہ ایک موکل جو ہے نا وہ ہزاروں جنوں پہ بھاری ہے۔ موکلات کے لیول پہ بھی کم لوگ ہی پہنچے، زیادہ جنات کے لیول پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی طاقت ہے۔ جن لوگ موکلات کے بیس کے اوپر وہ پڑھتے بھی ہیں، مطلب میں کہ آپ کو پڑھ کے سنایا تو اجیب یا اسرافیل بھی ہے کہ اللہ الصمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اسرافیل، اسرافیل ایک موکل کا نام ہے، آپ حاضر ہوں اللہ الصمد کی طاقت سے، اللہ الصمد کی برکت سے، مطلب کہ وہ بھی مطلب وہ پڑھتا ہوگا نا یہ چیز، تو وہ اس طاقت سے اس کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آ بھی سکتے ہیں، پھر وہ اس کے حساب سے ان کی شرائط وغیرہ ہوتی ہیں جو بھی۔ لاسٹ ہوتا ہے جی حمزات۔ حمزات دنیاوی کام کرنے کے لیے سب سے پاورفل انٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آپ دنیاوی بہت سارے کام لے سکتے ہیں، لیکن حمزات کی بہت زیادہ شرطیں ہوتی ہیں اور اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ آخری سٹیج ہے وہ عاملین کے جو لوگوں کے کام کرتے ہیں، لیکن 90% لوگ جو ہے نا اس تک پہنچتے ہی نہیں۔ میکسیمم لوگ جو ہیں علم تک، یا کچھ لوگ جنات تک پہنچتے ہیں۔ موکل تک پہنچنے کے لیے بھی ساری زندگیاں وقف ہو جاتی ہیں۔ وہ موکل تک وہ لوگ پہنچتے ہیں جن کے باپ دادا بھی یہی کام کر رہے تھے، اور وہ علم سینہ بسینہ آ رہا ہے، تو وہ ان کو گائیڈنس اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سی ایج میں پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو جو ہے نا موکل مل جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس میں کچھ مین کویسچن جو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے میسیج کی شکل میں نے وہ ایک ویڈیو کی شکل میں آپ سب تک پہنچائے ہیں۔ ان کے بعد آپ کو کوئی کویسچن ہو، یا آپ کو بات پوچھنا چاہتے ہوں، یا کسی تویز کے متعلق، کسی علم کے متعلق پوچھنا چاہتے ہوں، تو مجھے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، شکریہ، اللہ حافظ، شکریہ، اللہ حافظ۔